أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ معارج۔ سیکوینس کے لحاظ سے صورت نمبر 70 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 44 آیات ہیں۔ معارج کا لفظ معراج یا معرجن کی جمع ہے اور یہ عروج سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھنا، بلندی کی طرف جانا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج، یعنی جب ان کو اوپر آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اوپر لے کے جایا گیا۔ درجہ بھی اسی لفظ سے ماخذ ہے، جیسے درجات کا بلند ہونا۔ تو یہاں پہ یہ لفظ آیت نمبر 3 میں سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، من اللہ ذی المعارج، یعنی کافروں کے اوپر عذاب کا ذکر آ رہا ہے اور وہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے جو اعلیٰ درجات یعنی بلندیوں والا ہے۔ مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک کافروں کے عذاب کے مطالبے پر ان کے اوپر عذاب اور قیامت کی تصدیق کی گئی۔ آیت نمبر 5 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 6 سے 18 تک قیامت کے دن کے حالات بتائے گئے اور کافروں کی چاہت اور انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 19 سے 21 تک عام انسانوں کا رویہ بتایا گیا اور آیت نمبر 22 سے 35 تک نمازیوں کے اعلیٰ اخلاق و کردار کا بیان ہے اور ان کا انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 36 سے 38 تک کافروں کا رویہ اور جھوٹی امیدوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 39 سے 41 تک کائنات کے رب کی تخلیق اور اختیار کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 42 سے 44 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے اعراض کی تاکید کی گئی اور روز قیامت کافروں کی حالت بیان کی گئی۔ آئیں اب صورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز کافروں کے عذاب کے مطالبے کے ذکر سے ہوا ہے، سأل سائل بعذاب واقع، اور کافروں کو خبردار کیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ تم لوگ غلط کام کرو گے یا جو شرک کرتے ہو، اس حوالے سے تم پر عذاب آئے گا، یعنی قیامت والے دن، تو وہ اسے مذاق سمجھتے تھے اور کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے تو پھر ہمارے اوپر عذاب لے آؤ جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہو۔ تو اس صورت کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا ہے، سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے اور وہ عذاب ضرور آ کر رہے گا اور پھر کوئی کافروں کو اس سے بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی اس عذاب کو دور کرنے والا نہیں ہوگا جب وہ آ جائے گا، اور یہ عذاب بلندیوں والے اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اس دن آئے گا جب فرشتے اور روحیں اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور اس دن کی مقدار بتائی گئی کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اگلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ کافر جو کچھ بھی کہتے ہیں، جس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں، چاہے مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کی بات نہیں مان رہے اور اس دن بھی کو سنجیدہ نہیں لے رہے، بس آپ صبر کریں اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو کرتے جائیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن کے حالات بتائے گئے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت کیا منظر ہوگا۔ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے، جیسے اون کے ریشے یا دھاگے ادھر ادھر اڑتے ہیں۔ اور مزید واضح کیا گیا کہ کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا، چاہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے۔ جیسے یہاں پہ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں یا کسی دوسری کنٹری میں ہیں تو آپ کو اپنا کوئی پرانا دوست نظر آ جائے تو آپ ضرور بھاگ کے جا کے اسے ملتے ہیں یا ڈیفینیٹلی اس کو جا کے حال چال پوچھتے ہیں۔ تو قیامت والے دن کوئی کسی سے حال چال بھی نہیں پوچھے گا۔ اس دن گنہگار چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کو، بلکہ دنیا کی ہر چیز اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو دے کر خود کو اس عذاب سے بچا لے، لیکن ہرگز اس طرح نہیں ہو سکے گا، اور اس کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس آگ کی تفصیل بتائی گئی کہ یہ آگ لمبی لپٹوں والی ہوگی، کھال کو جھلسانے والی انتہائی گرم ہوگی۔ یہ کافر انسان جو حق سے منہ پھیرتا ہے اور مال جمع کرتا ہے اس کو اپنی طرف بلائے گی، یعنی اس کے انتظار میں ہوگی۔ اس کے بعد انسان کی فطرت بتائی گئی کہ عام انسان کا نارمل رویہ کیا ہوتا ہے، کہ جب اس پر کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو فوراً گھبرا جاتا ہے
پریشان ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی خیر میسر آتی ہے، یعنی حالات اچھے ہوتے ہیں یا کوئی نعمت ملتی ہے، آسودگی آتی ہے، تو اس وقت خیر کو روکنے لگتا ہے، یعنی کنجوسی کرنے لگتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو اصلی نمازی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ نماز برائی، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی جو حقیقی نماز ہے وہ واقعی انسان کو برائی سے روکتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نماز فرض کی ہے تاکہ وہ برائیوں سے بچ سکے۔ اور پھر یہاں پر حقیقی یعنی اصلی نمازیوں کی صفات بتائی گئیں کہ وہ نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، مطلب ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ ایک دن نماز پڑھ لی، 2 دن چھوڑ دی، پھر 2 دن پڑھ لی اور 4 دن چھوڑ دی، وہ اس طرح نہیں کرتے۔ ان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے مال کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ صدقہ بھی ضرور کرتے ہیں، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں وہ مانگ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی شرم کی وجہ سے یا عزت نفس کی وجہ سے دوسروں سے مانگتے نہیں، تو یہ نمازی جو ہیں وہ ان کا بھی حق رکھتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ تیسری صفت بتائی گئی کہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ضرور آئے گی اور ہمیں اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور پھر اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہ اپنے اعمال درست رکھتے ہیں، اچھے اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علاوہ ازیں یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں، یعنی اگر کسی سے کوئی وعدہ یا عہد کر لیتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں، نبھاتے ہیں، اور ہر طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے پاس اپنی امانت رکھوائے یا یہ کسی چیز کے امین بنے تو پھر اس میں خیانت نہیں کرتے، اور یہ حق پر گواہی دینے والے ہوتے ہیں، یعنی جب انہیں بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے نے کوئی غلط کام کیا ہے، چاہے وہ ان کا اپنا رشتہ دار یا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، تو بھی یہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی پہلے آیا تھا کہ نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اب یہاں پہ الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب ان کی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں، یہ ہر طریقے سے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے پورے خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اس کے بعد کافروں کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ ان کی خام خیالی ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے حالات بہت اچھے ہیں اور ہم جو مرضی کرتے رہیں، آخرت میں بھی ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، یعنی ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ان کی ایسی جھوٹی تمناؤں کی تردید کی گئی، یعنی انکار کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان لوگوں کو لے جائے اور ان کی جگہ نئی قوم آباد کر دے، یعنی ان کو نیست و نابود کر دے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے اعراض کرنے کی، یعنی درگزر کی تاکید کی گئی، اور قیامت والے دن کافروں کے حالات بیان کیے گئے کہ وہ کس طرح اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی اور آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوں گی۔ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی اس صورت کا آغاز بھی کافروں کے اوپر عذاب کی تصدیق سے ہوا، اور اس کا اختتام بھی کافروں پر عذاب کے ذکر سے ہے، اور شروع میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اور آخر میں بھی کافروں سے اعراض یعنی درگزر کرنے کی تاکید کی گئی۔ اب اس صورت کے احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی، اور ان کے ذریعے ہم سب کے لیے بھی حکم ہے، بس آپ صبر کریں، سب سے خوبصورت صبر، یعنی اچھا والا صبر، یہ نہیں کہ اپنے شکوے شکایات کر کے رو دھو کے اس کے بعد کہا اچھا میں صبر کرتی ہوں، یعنی بالکل سٹارٹ میں ہی صبر کریں اور اچھا والا صبر کریں کہ کسی کو فیل بھی نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سے 35 تک نمازیوں کی صفات بتائی گئی، اور یہ تقریباً یہاں پہ 8-9 صفات کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں الفاظ آتے ہیں، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں سارے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، اور بے شک ہم ہر طرح کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ مشرق سنگل لفظ نہیں آیا، مشارق آیا، اور اسی طرح مغرب کی جگہ پہ مغارب،
یعنی سائنس نے یہ پروو کیا ہے، اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے، کہ سورج روز جو ہے ایک نئی اسپاٹ سے طلوع ہوتا ہے، یعنی ڈیلی ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، تھوڑا سا آگے موو کرتا ہے اور نئے اسپاٹ سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے ایک سیزن میں جتنے بھی مشرق ہیں ان کو مشارق کہا جا سکتا ہے، اور جہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا پھر اینگل چینج ہو جاتا ہے سٹارٹنگ کی وجہ سے، تو مغارب۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 42 میں ایک حکم آتا ہے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، کہ بس آپ ان کو ڈھیل دیں، مہلت دیں، چھوڑ دیں کہ یہ اپنی باتوں میں، اپنی بحث میں پڑے رہیں، کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کو آ ملے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ معارج، اس کے کچھ اہم آیات، اس کا خلاصہ اور احکامات۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔